جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا سر زخمی تھا اور اس کی پٹائی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری جو حالت دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ایک مسلمان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ اور دیکھو کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، امیر المومنین کو تم پر بہت غصہ آیا ہوا ہے، تم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارے بارے میں بات کریں اور وہ تمہارے لیے اس سے سفارش کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دیکھتے ہی فوراً سزا دینے لگ جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، صہیب کہاں ہے؟ کیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سارا قصہ بتا چکے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، وہ مارنے والے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قابل اعتماد انسان ہے، آپ ان کی بات سن لیں اور انہیں سزا دینے میں جلدی نہ کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں اس آدمی کے ساتھ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت گدے پر سوار ہے، یہ پیچھے سے اس گدے کو ہانک رہا ہے، اتنے میں اس نے اس عورت کو گرانے کے لیے اسے لکڑی سے چوکا مارا لیکن وہ نہ گری، پھر اس نے اس سے ہاتھ سے دھکا دیا جس سے وہ عورت گر گئی اور یہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی عصمت لوٹ لی۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور میں نے اس کے سر پر مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم اس عورت کو لاؤ تاکہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے تو اس کے باپ اور خاوند نے ان سے کہا کہ تم ہماری عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو یہ سارا واقعہ سنا کر ہمیں رسوا کر دیا۔ لیکن اس عورت نے کہا، نہیں، میں تو ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بتانے ضرور جاؤں گی۔ تو اس کے والد اور خاوند نے کہا، تم ٹھہرو، ہم جا کر تمہاری طرف سے ساری بات پہنچا آتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بالکل ویسا ہی واقعہ بتایا جیسا حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس یہودی کو سولی دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیو، ہم نے تم سے اس پر صلح نہیں کی تھی کہ تم ہماری عورتوں کے ساتھ زنا کرو اور ہم کچھ نہ کہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن میں ان میں سے کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرے گا اس کے لیے کوئی امان نہیں ہوگی۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ پہلا یہودی ہے جسے میں نے اسلام میں سولی چڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبد الملک بن علی لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت بکیر بن شداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بالغ ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے گھر آتا جاتا تھا لیکن اب میں بالغ ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا دی، اے اللہ اس کی بات کو سچا کر دے اور اسے کامیابی نصیب فرما۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ایک یہودی مقتول پایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بہت بڑا حادثہ سمجھا اور آپ گھبرا گئے
اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، تو کیا میرے زمانے خلافت میں لوگوں کو یوں اچانک قتل کیا جائے گا؟ جس آدمی کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے، میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور بتائے۔ اس پر حضرت بکیر بن شداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا ہے، تو اب ایسی وجہ بتاؤ جس سے تم سزا سے بچ سکو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں بتاتا ہوں، فلاں مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اپنے گھر والوں اشعث کو اسلام نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وہ اسلامی جذبے سے گھر چھوڑ کر خدا کے راستے میں گیا ہوا ہے، اور میں نے اس دھوکے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں گزاری۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سچ مان لیا اور اس یہودی کے خون کو معاف کر دیا اور ان سے بدلہ یا خون بہا نہ لیا۔ اور حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہوا کہ بغیر گواہ کے ان کی بات سچ مان لی گئی۔